الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات سامعین کرام و مشفق و مربی اساتذہ کرام اور گلشن عبوری کے گلوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ لغوشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا. محترم سامعین، اعمال افکار کے تابع ہیں، افعال خواطر کا نتیجہ ہے. انسان پہلے سوچتا ہے پھر کرتا ہے. اولاً کسی چیز کا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد حرکت و عمل وجود میں آتے ہیں. غالباً آپ نے دانشمندوں کا مقولہ سنا ہوگا، حقائق الیوم احلام الامسی، کہ آج جو چیزیں حقیقت بن کر ہمارے سامنے موجود ہیں، کل صرف ان کا خواب دیکھا گیا تھا. کل یہ چیزیں صرف تصور اور خیال کی صورت میں ہمارے ذہنوں میں موجود تھی، اور آج حقیقت اور مشاہدہ بن کر ہمارے سامنے موجود ہے. اگر آپ اسی قضیے کا عکس مستوی بنائیں اور یہ کہیں احلام الیومی حقائق الامسی، کہ جن چیزوں کا آج خواب دیکھا جائے گا کل وہی چیزیں حقیقت بن کر ہمارے سامنے آئے گی، تو آپ کا یہ قول 100% منطقی ہوگا. اس میں کوئی بھی چیز منطقیت اور معقولیت کے خلاف نہیں ہوگی. پہلے عظیم کارناموں کا خیال پیدا ہونا ہے، اس کے بعد عظیم کارنامے انجام دیے جاتے ہیں. سامعین باتنگین، اگر آپ میرے مدعا کو سمجھیں تو یاد رکھیے کہ نئی دنیا نئی فکروں سے جنم لیتی ہے. ہم ایک عرصے دراز سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ہم ایک طویل مدت سے اپنی قسمت کو رو رہے ہیں. معاف کیجیے گا، تیری کی بیل کی طرح اسی ایک چکر میں پھر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سارا جہاں طے کر چکے، لیکن جب آنکھیں کھلی تو معلوم ہوا جہاں سے چلے تھے ابھی تک وہی ہیں. شکست رنگ شباب و ہنوز رعنائی، ترا دریا زاری ہنوز آ جائیں کہ شباب کا رنگ اتر چکا ہے پھر بھی رعنائی کا خیال باقی ہے. جس کنویں میں پیدا ہوئے تھے ابھی تک اسی کنویں کی مینڈک بنے ہوئے ہیں. خدا را اپنی نگاہیں اٹھائیے، آگے پیچھے دائیں بائیں ایک وسیع میدان ہے، قدم بڑھائیے، اس میدان کی سیر کیجیے. مگر جن قدموں کی دوڑ گز و گز میں محفوظ رہ چکی ہے، ان سے اس وسیع میدان میں کس طرح کام لیا جائے؟ بیکار اور نکمی گردش میں ہاتھ پاؤں چور ہو گئے ہیں. طاقتی رفتار جواب دے چکی ہے. نہ قلب صادق ہے، نہ قلب راسخ، نہ عزم ہے، نہ استقلال ہے، نہ صدق ہے، نہ اخلاص ہے، نہ یہ خبر کہ کہاں جاتے ہیں، نہ یہ معلوم کہ کیوں جاتے ہیں، نہیں معلوم منزل کس طرف کی سمت جاتے ہیں، نہیں معلوم منزل کس طرف کی سمت جاتے ہیں. پڑا ہے غافلہ میں شور غل ہم بھی مچاتے ہیں. محترم سامعین، یہاں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اسی چیز کا یہاں سب سے زیادہ قحط ہے. جس چیز کی یہاں کثرت درکار ہے وہی چیزیں یہاں نایاب ہیں. عزت و عظمت کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضرورت ہے ولولوں کی، امنگوں کی، ہمتوں میں بلندیاں ہو،
فراق سے آئے گا اور ہمیں اپنی بازیابی کا یقین دلائے گا. جس دن ہمارے نوجوان تجھے لبیک کہیں گے, جو فرزندان ملت کی زبانوں سے تیری یاد میں یہ نعرے بلند ہوں گے. وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا, وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا, قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا, حسن وہ نہ رہے, ہم نہ رہے, دل نہ رہا, بھائی اجڑا ہے کہ تو رونقی محفل نہ رہا. مکرمی سامعین, عالی ہمتی اور بلند خستگی تعلیم سے کتاب و سنت قرآن و حدیث کا پورا ذخیرہ بھرا پڑا ہے. قرآن کریم اپنے قاری کو ہر سطر میں اس پر ابھارتا ہے کہ تمہاری سطح بلند ہونا چاہیے, تمہاری اڑان اونچی ہونی چاہیے. امت کو بحیثیت امت احساس برتری عطا کیا گیا, امت مسلمہ کو عزت کا شعور بخشا گیا. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کنتم خیر امت فرما کر آپ کو سب سے بہترین قوم قرار دیا گیا؟ کون ہے جس کی نظر اس آیت کریمہ پر سے نہیں گزری؟ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی. کیا آپ نے نہیں پڑھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب سے بہتر بنایا, اسی طرح ہم نے تم کو سب سے بہترین قوم بنایا. مگر یاد عجب, جو قوم سب سے بہتر ہو, جس قوم کا پیدا کرنے والے نے انتخاب کیا ہو, وہ قوم بلندگاہی سے محروم ہے, وہ قوم بس خیالی کا شکار ہے. ایسی برگزیدہ جماعت کو ذلت راس آ گئی ہے, اس کو اپنی عزت کی بازیابی کا خیال تک نہیں آتا. افسوس افسوس, آج ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یاد نہیں ہے, ان اللہ یحب معالی الامور اشرافها ویکرہ صفصافها, کہ اللہ تبارک و تعالی بلند امور کو پسند کرتا ہے اور پست چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ انسان عقل و شعور کی بدولت فرشتوں جیسا ہے اور شہوت رانی اور بستی اخلاق کی وجہ سے جانوروں جیسا ہے. تو جس نے اپنی ہمت اور توجہ بلند اخلاق کی جانب موڑ دی, وہ اللہ کا محبوب ہے, وہ فرشتوں کے صف میں کھڑا ہونے کے لائق ہے. اور جس نے ردی اور پست اخلاق کی جانب اپنا رخ کیا, وہ کتے کی طرح کھڑا, یا خنزیر کی طرح ہوسناک, یا اونٹ جیسا کینہ پرور, یا لومڑی جیسا مکار, یا ان سب کا مجموعہ یعنی وہ شیطان ہے. آپ اور تو فرمائیے, جس امت کو یہ حکم دیا جائے اس دنیا میں اپنی دھاک بٹھاؤ, اپنا لوگوں کا دماغ قائم رکھو, وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس امت کے لیے اس کا حاکم حقیقی یہ پسند کرے گا کہ وہ دب کر رہے, وہ ذلت اور گمنامی کی زندگی گزارے. میرے دوستو, صحابہ کرام نے زندہ دلی اور اولو العزم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. صحابہ کرام کی زندگیوں کے اوراق کو پلٹ کر تو دیکھو. محترم سامعین, اولو العزم انسان ہمیشہ سرگرم رہتا ہے, نہ اسے راستے کی تکان ہوتی ہے اور نہ ساتھیوں کی چھوٹ جانے کی پرواہ, نہ رکاوٹوں کا اندیشہ اور نہ دوری منزل سے. حکیم مشرق شیخ اسلام سید جمال الدین افغانی نے بڑی بلند کے ساتھ کہا تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھ دی تھی. ان کا یہ مقولہ ان کی عالی دماغی اور بالغ نظری کا ثبوت ہے. وہ بڑے درد کے ساتھ کہا کرتے تھے, ان المسلمین قد نامت خواترهم وفطرت عزائمهم وبقي فيهم شيء واحد وهو شهواتهم. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے عزائم سو گئے, ان کی اولو العزم صدر پڑ گئی. ہاں, ان میں صرف ایک چیز باقی ہے اور وہ ہے ان کی خواہشات. میرے دوستو, بات دراز سے دراز تر ہوتی جا رہی ہے. مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا. اب آئیے گوشے غلامی سے باہر نکلیں, اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور نئے ولولوں کے ساتھ یہ حد و پیمان کریں کہ امیروں کی دولت غریبوں کی ہمت, امیروں کی دولت غریبوں کی ہمت, علیموں کی انشاء حکیموں کی حکمت, فصیحوں کے خطبے شجاعوں کی جرأت, فصیحوں کے خطبے شجاعوں کی جرأت, سپاہیوں کے ہتھیار شاہوں کی طاقت, دلوں کی امیدیں امنگوں کی خوشیاں, سبھی اہل ایمان پر کر دیں قربان. وما علینا الا البلاغ.